ہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں ہم سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے روایات، احادیث اور واقعات سننے کی سعادت پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول ذیشان رحمت عالمیان مکین لامکان صلی اللہ تعالی وسلم کو بڑی شانوں، بڑی رفتوں سے نوازا ہے، اور ایسے ایسے کمالات، فضائل، معجزات عطا فرمائے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کائنات میں منفرد نظر آتے ہیں، منفرد اور یکتا ہے۔ انبیاء کرام بھی ان فضائل و کمالات میں نبی پاک علیہ السلام کی شریک نہ ہو سکے۔ نبوت کا منصب دیکھا جائے تو نبی ہونے میں تو سارے انبیاء برابر ہیں، لیکن منصب نبوت عطا کیے جانے کے معاملے میں اور نبوت کی عظمت و شان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ السلام کی شان انبیاء کرام میں بھی نرالی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تنہا ذات نبوت کے سلسلے کو شروع کرنے والی بھی ہے اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کی ابتدا اور انتہا اپنے محبوب علیہ السلام پر فرمائی۔ یہ بات بظاہر ایک عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ ایک ہی ہستی کسی معاملے میں اولیت بھی لے جائے اور اختتام بھی اسی ہستی پر ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، حقیقت محمدیہ کو پیدا کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو نبوت کا منصب دینے سے پہلے سب سے پہلے اپنے رسول ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا فرمایا۔ جامع ترمذی کی بڑی شاندار روایت ہے، صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو منصب نبوت کب عطا کیا گیا؟ آپ نبی کب بنائے گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ او کما قال، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق مکمل نہ ہوئی تھی کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا، اور یہ حقیقتاً نبوت کا منصب عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مخلوق کی پیدائش سے پہلے انسانیت کی اصل اور نسل جن سے چلی حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق سے پہلے ہی سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا کیا گیا، اور عالم ارواح میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام سے عہد لیا، روز میثاق انبیاء کرام سے یہ وعدہ لیا کہ اگر میرا محبوب علیہ السلام تمہارے زمانے میں جلوہ گر ہو جائے تو ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت و مدد کرنا۔ روز میثاق بھی نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کا، آپ کی جلالت کا اظہار ہوا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی آپ کو نبوت کا منصب دیا گیا۔ تو خصائص مصطفیٰ میں اس بات کو روشن انداز میں، واضح انداز میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے، آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ اول الانبیاء ہیں کہ نبوت کے سلسلے کو شروع کرنے والے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات کے حوالے سے ایک کتاب تحریر فرمائی، نموذج اللبیب فی خصائص الحبیب، جس کو خصائص صغرا بھی کہا جاتا ہے، اس کتاب کی ابتدا میں علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی خصوصیت ہی یہ بیان فرمائی کہ آپ اول الانبیاء ہیں، آپ اس وقت ہی نبی بنا دیے گئے تھے جبکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
نموذج اللبیب فی خصائص الحبیب کی ابتدا میں پہلی خصوصیت یہ بیان کی کہ اختص صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بأنہ اول النبیین خلقا وبتقدم نبوتہ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ سب سے پہلے نبی ہیں، تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں، اور نبوت کے منصب میں بھی آپ سارے انبیاء سے مقدم ہیں۔ فکان نبی کیوں وہ آدم بین الماء والطین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق مکمل نہ ہوئی تھی کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت کے منصب سے مشرف فرما دیے گئے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام منصب نبوت دیے جانے کے اعتبار سے پہلے نبی ہیں، لیکن دنیا میں جلوہ گر ہونے کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، کتاب و شریعت کے اعتبار سے، امت کے اعتبار سے آخری نبی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اپنا نبی ہونا ظاہر کیا، اس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی نبی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اپنا نبی ہونا ظاہر کرتے ہیں، اللہ کا پیغام اس کی مخلوق کو پہنچاتے ہیں، تو اس کو بعثت کہا جاتا ہے، نبی کا مبعوث ہونا کہا جاتا ہے۔ مبعوث ہونے کا معنی عام فہم میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ذات کا نبی اور رسول بن کر مخلوق میں جلوہ گر ہونا۔ تو اگر تخلیق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نور مصطفیٰ ہی سب سے پہلے تخلیق کیا گیا، اور نبوت کا منصب دیے جانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبوت کے منصب میں بھی سرکار علیہ السلام پہلے ہیں، لیکن دنیا میں تشریف لانے اور مبعوث ہونے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی اس عظمت و شان اور اپنی اس خصوصیت کو خود بیان فرمایا۔ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ میں تخلیق میں، پیدا کیے جانے میں سارے نبیوں میں پہلا ہوں، اور بعثت کے اعتبار سے، دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ سب سے اول، سب سے آخر، سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اول الانبیاء ہونا، منصب نبوت میں پہلا ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور دوسرا خاصہ جو نبوت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کے ساتھ ہی ختم فرما دیا۔ ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب علیہ السلام کے سر انور پر سجا دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس زمانے میں بھی اور آپ کے بعد وصال بھی قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن وہ نئے نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے۔ ان کو نبوت کا منصب نبی پاک علیہ السلام کے دنیا میں بظاہر جلوہ گر ہونے سے پہلے ہی دے دیا گیا، وہ پہلے کے نبی ہیں۔ اب کسی کو منصب نبوت عطا نہیں کیا جائے گا، اور یہ عقیدہ ضروریات دین کا ایک اہم حصہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ ایمان کی سرحدوں سے پار ہو جاتا ہے، بلکہ سرکار علیہ السلام کے آخری نبی ہونے میں شک کرنا یا معاذ اللہ اس بات کو ممکن سمجھنا کہ ہو سکتا ہے کوئی نبی نیا آ جائے، یہ خیال اور وہم اور یہ امکان بھی بندے کو ایمان کی سرحدوں سے پار کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اپنے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان اور آپ کے آخری نبی ہونے کا بیان یوں فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ترجمہ کنز الایمان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، یعنی سارے نبیوں کے بعد
سب سے اختتام پر دنیا میں جلوہ گر ہونے والے آپ کے بعد اب کسی شخص کو بھی نبوت کا منصب نہیں دیا جائے گا۔ سلسلہ نبوت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر آ کر تمام ہو چکا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک ربائی میں ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کے خاتم ہوئے تم۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا آخری نبی ہونا، اگر اس کو احادیث کی کتب سے دیکھا جائے تو حدیث پاک کی درجنوں کتابوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے واضح ارشادات موجود ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان حدیث کی دنیا میں 6 کتابیں انتہائی مستند اور معتبر ہیں جن پر ساری امت کا اتفاق ہے، جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جو سب سے صحیح اور مستند اور معتبر مانی جاتی ہیں۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان 6 کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابیں صحیح نہ ہوں، درست نہ ہوں یا قابل اعتبار نہ ہوں۔ دیگر کتابیں بھی اپنی اہمیت رکھتی ہیں، مستند اور معتبر ہیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ساری امت کا جن 6 کتابوں کے درست ترین ہونے پر اعتماد ہے، اتفاق ہے، ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ تو اگر سیاہ ستہ کی ان 6 کتابوں کو دیکھا جائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کے بیان کو دیکھا جائے تو سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا روایت کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کھولتے ہیں تو ہمیں یہ فرمان نظر آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ مسلم شریف کو اگر ہم کھولتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا۔ جب سنن ابی داود کو کھول کر پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان نظر آتا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ اگر سنن نسائی کو کھول کر دیکھتے ہیں تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان دکھائی دیتا ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں فإنی آخر الانبیاء، بے شک میں آخری نبی ہوں۔ جب سنن ترمذی کو کھول کے دیکھتے ہیں تو سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان جگمگاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ بے شک نبوت اور رسالت کا سلسلہ اختتام کو پہنچا، نہ میرے بعد کوئی نیا رسول ہوگا اور نہ میرے بعد کوئی نیا نبی آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم سنن ابن ماجہ کو کھولتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نظر آتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء، میں نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ تو مدری چینل کے ناظرین، ہم نے سیاہ ستہ سے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے 6 احادیث سنی ہیں۔ مدری چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس میں آپ کے دونوں مبارک شانوں یعنی دونوں مبارک کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاتم النبیین ہونا گویا کہ اس مہر کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان ایک مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے کے برابر تھی اور سرخ ابھرا ہوا یہ ایک غدود تھا، اور جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اظہار تھا۔ چنانچہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک حلیہ بیان کرتے ہیں تو وہاں اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ بین کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین، کہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے 2 مبارک شانوں کے درمیان، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 مبارک کندھوں کے درمیان ایک مہر نبوت تھی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کلام میں اس مبارک مہر نبوت پر سلام بھیجتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حجر اسود کعبہ جان و دل، حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت یہ بیان فرماتے ہیں
کہ ہماری نمازوں اور ہمارے طواف اور ہمارے حج و عمرہ کے لیے ایک کعبہ ہے جو بیت اللہ شریف کے نام سے موسوم ہے اور مسجد حرام میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ ہم نماز میں اس خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں ایک مبارک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، جو جنتی پتھر ہے۔ تو ہماری نمازوں کا جو کعبہ ہے اس کا حجر اسود تو نظر آتا ہے اور اس کی بڑی شان ہے، وہ جنتی پتھر ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہمارے دل و جان بلکہ ہمارے ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے، تو اس دل اور جان اور ایمان کے کعبے کا حجر اسود کیا ہے؟ تو گویا کہ اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دل و جان اور ایمان کے کعبہ ہیں، اور اس کعبے کا حجر اسود یہ مہر نبوت ہے۔ اس مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ حجر اسود کعبہ جان و دل، حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی دو عظیم شانوں کا بیان سنا جن کا تعلق نبوت سے ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ انبیاء کرام کے درمیان خصوصیت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اول الانبیاء بھی ہیں، آخر الانبیاء بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو مبعوث ہوئے، دنیا میں تشریف لائے اور مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے خالق کا کلام، خالق کے احکام بندوں تک پہنچائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کو اگر دیکھا جائے، یعنی مبعوث ہونے کا اعتبار کیا جائے، تو بعثت کے اعتبار سے بھی سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم سارے نبیوں میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ کی بعثت بھی بڑی شاندار ہے۔ نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کسی خاص قوم یا کسی خاص زمانے کی طرف مبعوث نہ ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام قوموں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، بلکہ ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم جس طرح انسانوں اور جنات کے نبی ہیں، اسی طرح نباتات اور جمادات اور دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور بعثت ساری مخلوق کو عام ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظمت و شان کا رب تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، جس کا خلاصہ ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کسی مخصوص قوم کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن بعثت الی الناس عامہ، مجھے سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اور آپ کی یہ انبیاء کرام کے درمیان بھی خصوصیت ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت اور آپ کی بعثت ساری مخلوق کو عام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے مبارک رسالے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین میں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نبوت اور رسالت کی وسعت کو بیان کرنا چاہا تو قلم رضا کو جنبش ہوئی، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ علماء فرماتے ہیں رسالت والا کا تمام جن و انس کو شامل ہونا اجماعی ہے، یعنی نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کا انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بن کے آنا یہ اجماعی عقیدہ ہے، ساری امت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ رسالت والا کا تمام جن و انس کو شامل ہونا اجماعی ہے، اور محققین کے نزدیک ملائکہ کو بھی شامل، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح فرشتوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں بلکہ تحقیق یہ ہے کہ حجر و شجر و ارض و سماء و جبال و بحار تمام ما سوی اللہ اس کے احاطہ عامہ اور دائرہ تامہ میں داخل ہیں، یعنی جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے پہاڑ ہیں،
جتنے سمندر ہیں سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عظمت و شان ہے کہ آپ ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور خصوصیت جس کا تعلق منصب نبوت سے ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف عام لوگوں کی طرف نبی بنا کر نہ بھیجے گئے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے انبیاء کے بھی نبی ہیں۔ آپ نبی الانبیاء ہیں اور پچھلے انبیاء آپ کے امتی ہیں۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، اور تمام انبیاء حضور کے امتی سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا، یعنی دیگر انبیاء جو اپنے زمانے میں آ کر منصب نبوت و رسالت کی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے، در حقیقت وہ سارے انبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین اور نائب کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ سارے نبیوں کے بھی مقتدا اور پیشوا اور نبی الانبیاء اور خاتم النبیین یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب میں فرماتے ہیں کہ من خصائصہ انہ جامع لخواص الانبیاء وانہ نبی الانبیاء، کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے کہ آپ دیگر انبیاء کی خصوصیات کے جامع بھی ہیں اور دیگر نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و ملک، اس جہانگیر بعثت پہ لاکھوں سلام، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس شاندار انداز میں مبعوث ہوئے کہ آپ کی نبوت و رسالت اور بعثت کے دائرے اور گھیرے میں انبیاء بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے بھی نبی ہیں، جنات کے بھی نبی ہیں، جمادات و نباتات کے بھی نبی ہیں، فرشتوں کی بھی نبی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کا ہمیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے بن مانگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل کیا، اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے جائیں اور قیامت کے دن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن رحمت ہمیں ملے، اور شفاعت مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔